فلسطین جہاں پر قبلہ اول المسجد الاقصی، القدس، البیت المقدس، یہ وہ مقام جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ انبیاء بھیجے۔ تمام انبیاء میں سے زیادہ تعداد میں انبیاء یہ اس علاقے میں آئے، اور بہت سارے انبیاء کا قبلہ یہ بیت المقدس ہی رہا۔ اسی تناظر میں اہل اسلام صحابہ کرام اور نبینا الکریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا میں 16-17 ماہ یہ قبلہ اول المسجد الاقصی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے رہے، اور دوران نماز حضور نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز اللہ کا حکم آ گیا تحویل قبلہ کا، قبلہ کی تبدیلی کا، کہ اب بیت المقدس سے اپنا رخ موڑ کر بیت اللہ الحرام کی طرف کر لیجیے۔ تو دوران نماز ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ تبدیل فرمایا، تو بلا چوں چراں، بلا سوال و جواب، کسی بھی قسم کے اشارے کے بھی بغیر صحابہ نے نماز کے اندر ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا قبلہ تبدیل کر لیا۔ میرے نبی کے صحابہ حضور کی فرما برداری میں، حضور کی محبت میں، حضور کے ساتھ تعلق اور اطاعت میں اس قدر مطیع تھے۔ صرف اشارہ ملنے کی دیر ہے اور فوراً کر گزرتے تھے۔ صحابہ نے قبلہ تبدیل کر دیا، اور یہ جس مسجد میں واقعہ رونما ہوا سعودیہ جانے والے جانتے ہیں، عمرہ و حج پہ جانے والے جانتے ہیں، المسجد القبلتین کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ اس مسجد کا نام ہی مسجد دو قبلوں والی، المسجد القبلتین، دو قبلوں والی مسجد، یعنی جس کے اندر ایسی مسجد جس میں قبلہ تبدیل ہوا، ایک ہی نماز کی ابتدائی رکعات بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئیں، اور آخری رکعات جو ہیں وہ بیت اللہ الحرام کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں۔ یہ ارض شام، ارض فلسطین، مسجد الاقصی، بیت المقدس، القدس، یہ علاقہ
انبیاء کا مسکن رہا۔ قرب و جوار سے بہت سارے انبیاء اپنے ادوار میں یہاں آ کے اپنا اس کو مسکن، ٹھکانہ، رہائش، اپنی سکونت گاہ بنایا کرتے تھے۔ ان انبیاء میں سے جناب ابراہیم علیہ السلام ابھی بیت اللہ تعمیر نہیں کیا تو پہلے قبلہ کون تھا؟ مسجد الاقصی، اور اسی مسجد الاقصی کے قرب و جوار اور اسی کے علاقے کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کی ایک نسل جو کہ جناب اسحاق علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام، جناب یوسف علیہ السلام، یہ بالترتیب جو ایک نسل پوری چلی، یہ ساری ارض فلسطین کے قرب و جوار کی ہے۔ یہ بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھنے والے ہی انبیاء ہیں، اور جناب یوشع علیہ السلام بلکہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی تو ایک جگہ پہ دعا آتی ہے کہ انہوں نے دعا فرمائی کہ اللہ تو مجھے ارض مقدسہ پر بیت المقدس کے علاقے میں تو مجھے موت نصیب کرنا۔ اور یاد رہے یہی وہ علاقہ ہے جہاں پر قیامت کے قریب علامات قیامت میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں نزول ہونا، تشریف لانا، یہ بھی شام کے اندر ہی ارض مقدسہ کے علاقے میں ہی ایک مسجد اس کے مینار پر ہوگا، وہ بھی اسی علاقے میں ہی ہوگا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اسی علاقے میں آئیں گے، امام مہدی اسی علاقے میں ہی ہوں گے، ارض مقدسہ میں۔ اور اس گھر کی تعمیر کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، صحابہ نے ایک دفعہ سوال کر دیا، جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرنے والے ہیں، صحابہ نے سوال کر دیا حضور سب سے پہلا گھر جو دنیا میں تعمیر کیا گیا وہ کون سا ہے؟ تو حضور نے جواباً ارشاد فرمایا کہ وہ المسجد الحرام، بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے جو دنیا میں سب سے پہلے تعمیر کیا گیا۔ اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، تعمیر کیا گیا، وہ کون سا ہے؟ بیت اللہ، المسجد الحرام۔ صحابہ نے سوال کیا ثم ایش، حضور پھر کون سا ہے؟ قال المسجد الاقصی، مسجد حرام کے بعد اگلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ مسجد اقصی ہے، اور ان کا درمیانی فاصلہ تعمیر کے درمیان میں 40 سال کا ہے، ان دونوں کی تعمیر کا درمیانی فاصلہ 40 سال کا ہے۔ یہ پہلی تعمیر کی بات ہے، سب سے پہلی تعمیر۔ آپ یوں کہہ لیں یہ وہ تعمیر ہے جو شاید سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی قبل فرشتوں سے اللہ نے کروائی۔ پھر حوادث زمانہ کے تحت جیسے جیسے بیت اللہ کے اندر دوبارہ تعمیر کا سلسلہ ہوتا رہا، بیت اللہ کی تعمیر کے بعد پہلی مرتبہ کے بعد پھر جناب
آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، پھر زمانہ گزر گیا، نوح علیہ السلام کا بہت بڑا سیلاب کا ریلا گزر گیا، بہت سارے حالات و واقعات گزر گئے، وقت گزرا، پھر جو عمارت تھی کچی عمارت وہ پھر گر گئی، منہدم ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے بیت اللہ دوبارہ تعمیر کروا دیا۔ پھر حالات گزرتے گزرتے قریش نے، آپ کو یاد ہوگا سیرت کی کتابوں میں پڑھا آپ نے کہ قریش نے اس کو دوبارہ پھر تعمیر کیا۔ جب وہ تعمیر کرنے لگے تو ان کے پاس حلال کے پیسے کم پڑ گئے، اور انہوں نے جو سائیڈ میں حتیم جو جگہ ہے وہ اصل میں بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے، وہ بیت اللہ کے کمرے کا حصہ ہے، وہ اندر کا حصہ ہے، لیکن ان کے پاس پیسے کم پڑ گئے حلال کے پیسے، تو انہوں نے اتنی جگہ چھوڑ دی، کمرہ چھوٹا کر دیا، بیت اللہ کا ایریا چھوٹا کر دیا۔ اب وہ سائیڈ پہ چھوٹی دیوار لگی ہوئی ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے، یہ قریش نے چھوڑ دی تھی۔ پھر تعمیر ہوئی، اس کے بعد پھر تعمیر ہوئی، اور مختلف مراحل میں پھر خیر اس کی تعمیرات کا سلسلہ چلتا رہا۔ کہنے کا مقصد یہ تعمیر کوئی ایک مرتبہ نہیں ہوئی، ظاہر ہے حوادث اور معاملات کے ساتھ ساتھ اس کی ریپیئرنگ کا کام وہ چلتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح بیت المقدس کو بھی جناب آدم سے پہلے شاید فرشتوں نے بنایا ہو، اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی، قرآن و حدیث میں اس کی ہمیں کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ حضور نے صرف اتنا ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ کے 40 سال کے بعد اللہ نے بیت المقدس تعمیر کروایا۔ کس نے کیا نہیں بتایا، لہذا خاموشی ہے، اس کے اوپر ہم اپنا کوئی بھی موقف یا اپنی کوئی بھی رائے یا اپنی کوئی بھی بات کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ کسی نے بھی تعمیر کیا ہو، اللہ نے کروا دی ہے۔ پھر جناب آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بھی رینیو کیا اور بیت المقدس کو بھی رینیو کیا، جناب آدم علیہ السلام نے، اور اس کے بعد پھر دونوں تقریباً حالات کے تحت بالکل ہی منہدم ہو گئے، یوں سمجھ لیں کہ نشانات بھی مٹ گئے۔ اور کافی عرصہ ہے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب ابراہیم علیہ السلام تک، تو ابراہیم علیہ السلام نے تو بیت اللہ کو تعمیر کر دیا، جو تھوڑے بہت ادھر آثار باقی ہوں گے تب تک بیت المقدس کے، لیکن اس کے بعد پھر حوادث گزرتے رہے، وقت گزرتا رہا، تو بیت المقدس کو دوبارہ تعمیر جناب سیدنا داود علیہ السلام انہوں نے کیا۔ داود علیہ السلام نے اپنی نگرانی میں جنات سے یہ بیت المقدس کو تعمیر کروایا۔ جنات ڈیوٹی پہ لگے ہوئے تھے، کام پہ لگے ہوئے تھے، مستری مزدور جنات تھے، جنات سے کام لیتے ہوئے جناب داود علیہ السلام نے اس کو تعمیر کروایا۔ اور اسی دوران جناب داود علیہ السلام اپنی چھڑی، اپنا عصا، اپنی کھونٹی ڈنگوری، اس کی ٹیک لگا کے آپ کھڑے تھے، تو اتنے میں اللہ کا بلاوا آ گیا، اللہ کا بلاوا آ گیا۔ اب اس انداز میں ٹیک لگا کے جناب داود علیہ السلام کھڑے ہیں، اللہ نے کھڑا کروا دیا نا، اپنی کھونٹی کے ساتھ، اپنی ڈنگوری کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہیں، عصا کے ساتھ، جنات کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور جناب داود علیہ السلام کو فوت ہوئے ایک وقت ہو گیا، دن بیت گئے، ہفتے بیت گئے، یوں سمجھے کہ مہینے بیت گئے، اتنا وقت گزر گیا، رب نے میت کو یا آپ کی ناش کو گرنے بھی نہیں دیا۔ جب کام ممکن ہے قریب قریب کے مراحل میں پہنچا ہو، یا جو بڑے کام تھے کرنے والے وہ ہو چکے ہوں، تو
تو اتنے میں پھر کیا ہوا کہ وہ نیچے سے جو لکڑی کھانے والا کیڑا ہے، سیوی کہہ لیں یا جو بھی ہم اس کا نام رکھتے ہیں، وہ کیڑا لکڑی کو لگ چکا تھا۔ لگتے لگتے جب لکڑی بالکل عصا ختم ہو گیا، لکڑی ٹوٹ گئی، لکڑی گری، عصا ختم ہوا، تو جناب داؤد علیہ السلام نیچے گرے۔ جب نیچے گرے تو پتہ چلا او، پھر سارے جنات آپس میں مشورہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کب کے داؤد علیہ السلام اللہ کو پیارے ہوئے، اسی ہمیں دن رات ایک کر کے لگے ہیں، ہم ڈیوٹی پہ لگے ہیں، ہم کام پہ لگے ہیں، اور جناب داؤد علیہ السلام تو کب کے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد تعمیر کو مکمل کروایا جناب سلیمان علیہ السلام، جو کہ داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، آپ کے بیٹے ہیں، انہوں نے مکمل کروایا بیت المقدس کو۔ یہ اس کی تاریخی ایک عرفی سی حیثیت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ساری تفصیل تو خیر ان سب کی بہت لمبی ہے، کہ اس بیت المقدس کا انبیاء کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ کتنا قریبی سا تعلق رہا۔ جیسے معزز، محترم اور قابل احترام بیت اللہ ہے قبلہ ہونے کی حیثیت سے، ایسے ہی قبلہ ہونے کی حیثیت سے بیت المقدس بھی محترم رہا، یہ بھی قابل احترام ٹھہرا۔ اور یہ مسجد اقصیٰ ارض مقدسہ اس کو کہا جاتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا تو سارا دور اور سارا وقت اسی کے قرب و جوار کا ہے، دیگر انبیاء کا بہت سارا وقت اسی کے قرب و جوار میں ہی گزرا۔ جناب لوط علیہ السلام جو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے یا بھتیجے تھے، رشتے میں نبی تھے، ان کا سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وَنَجَّيْنَاهُ لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اس آیت کی تفسیر میں جناب علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ مہاجراً الی بلاد الشام الی الارض المقدسہ منہا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے علاقے سے ارض مقدسہ بلاد شام کی طرف ہجرت کرنے کا پیغام اور حکم دیا۔ اور اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس بستی میں داخل ہونے کا کہا تو انہی الفاظ سے ذکر کیا، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 21، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم، یہ وہ مقدس سرزمین ہے جو اللہ نے تمہارے کھاتے میں لکھ دی ہے، فرض کر دی ہے، اللہ نے تمہیں اس میں جانے کا حکم دے دیا ہے، اب تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ ابھی ارض مقدسہ، اس کو مقدس بنانے والا، مقرر کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کسی انسان نے اس علاقے کو، اس ایریے کو، اس خطے کو مقدس نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے خود مقدس بنایا ہے اور انبیاء کی سرزمین ٹھہرایا۔ اور یہ مسجد اقصیٰ انتہائی پرسکون قرار والی جگہ، سورہ المؤمنون آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ سیدہ مریم علیہ السلام، ان دونوں کو ذات قرار، سکون والی، پر اطمینان، پر سکون، قابل تکریم، پر وقار جو جگہ، جو بستی، جو علاقہ جس کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی، وہ یہی ارض مقدسہ کا ہی علاقہ ہے۔ اور
علامہ ابن کثیر نے تو مسجد اقصی کے بارے میں بڑی انوکھی اور منفرد بات لکھی ہے کہ والتین والزیتون، اللہ تعالیٰ نے 3 انجیر کی قسم اٹھائی، والزیتون اور زیتون کی قسم اٹھائی، وطور سینین اور طور سینا کی قسم اٹھائی۔ اب درمیان میں تقابل اور جوڑ بناتے ہوئے جناب علامہ ابن کثیر مفسر قرآن تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو 3 کی قسم اٹھائی ہے انجیر کی، یہ بھی ارض شام اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ ہے۔ آپ آج بھی جانتے ہیں انجیر کا جو سب سے اہم اور خوبصورت اور بہترین علاقہ ہے وہ یہی اسی کے گرد و نواح میں ہے، ارض شام۔ اور والزیتون، اور زیتون کا علاقہ تو سارا ہے یہی، زیتون کا علاقہ تو سارا ہے ہی ارض شام کا، اور اس علاقے کا زیتون سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ، سب سے بہترین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی علاقے میں رکھا ہے۔ وطور سینین، اور آگے بتا دیا طور سینا کہاں ہے، وہ تو ہے ہی وہاں پر۔ اب یہ تینوں کو جوڑنے کے بعد علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ جو والزیتون ہے نا، زیتون کی قسم، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زیتون سے مراد ہی بیت المقدس لیا ہے، یعنی یہاں پر جو زیتون کی قسم ہے یہ زیتون کے پھل کی نہیں، اشارہ دے کے اللہ نے بیت المقدس کی قسم اٹھائی ہے، بیت المقدس کی قسم اٹھائی ہے اللہ نے، زیتون کے پھل کی قسم مراد نہیں ہے۔ وہ آگے وطور سینین آ رہا ہے نا، طور پہاڑ کی قسم، بیت المقدس کی قسم، اللہ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو گرامی قدر، یہ مسلمانوں کا قبلہ، پہلا قبلہ جس کی طرف 16 یا 17 ماہ تقریباً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ اقدس فرما کے نماز پڑھتے رہے، قبلہ اول رہا، لیکن حضور کے دل میں یہ تانگ رہی، یہ خواہش رہی کہ میرے جد امجد جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ نے جو تعمیر کیا تھا بیت اللہ الحرام، چونکہ بالکل قریب تھا، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے گزرتے گزراتے بیت اللہ ساتھ تھا، بیت المقدس سالوں کا فاصلہ تھا، تو ظاہر ہے جو علاقے کی چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ جو محبت اور الفت اور لگاؤ ہوتا ہے وہ بھی کچھ الگ ہوتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو دادے پردادے کی نشانیاں ہوتی ہیں ان کا بھی لوگ بڑا خیال کرتے ہیں، چاہے کسی کام کی کوئی نشانی نہ ہو، لوگ منجے تے سوٹے بھی سنبھال کے رکھ دیا ہے، ساڑھے دادا ابو دی نشانی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے بڑے فلاں بزرگ تھے جی، وہ یہ ان کی چارپائی ہے، یہ ہماری نسل در نسل آگے چلی آ رہی ہے، یہ جو ان کی تلوار ہے، یہ خنجر جو وہ ذاتی استعمال میں رکھا کرتے تھے، تو یہ ان چیزوں کی بھی لوگ نشانیاں رکھتے ہیں۔ اور کہاں ایک نبی اور جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام، اور ان کی نشانی کیا ہے؟ بیت اللہ الحرام، اللہ کا گھر۔ تو یقیناً حضور کی دل کے اندر اس کی تڑپ، تانگ، محبت، احترام، قدر، وہ اس نوعیت سے کچھ منفرد ہی رہا، تو اللہ سے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ میرے دل میں یہ خواہش اور طلب ہے کہ ایسا ہو جائے کہ بیت اللہ قبلہ بن جائے، ایسا ہو جائے۔ اب یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر دعا قبول کر لی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حکم آ گیا، اب اپنا چہرہ اقدس آپ مسجد حرام کی طرف پلٹا لیجئے، ادھر کو موڑ لیجئے، آپ کا آج سے قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ الحرام کو بنا دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے دونوں قبلے، بیت اللہ الحرام اور بیت المقدس،
یہ قابل تکریم، قابل اعزاز، قابل فخر ہیں اہل اسلام کے لیے۔ انبیاء کی میراث ہیں دونوں ہی قبلے، انبیاء کی میراث ہیں۔ اگر یوں کہیں کہ ایک طرف جناب ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر شدہ ہے بیت اللہ، جناب اسماعیل علیہ السلام ساتھ ہیں، تو دوسری طرف بھی تو جناب اسحاق کی اولاد میں سے جناب داؤد اور جناب سلیمان علیہ السلام ہیں، وہ بھی نبیوں کی میراث ہے۔ اگر اس سے پیچھے جائیں گے تو جناب آدم علیہ السلام نے دونوں کو تعمیر کیا، انبیاء کی میراث ہے، اور کل کائنات کے بابائے آدم جناب آدم علیہ السلام کی میراث اور آپ کی تعمیر شدہ چیز ہے۔ اور اللہ کا حکم جو ہے وہ تو سب سے اول اور افضل ہے۔ جب تک ادھر حکم تھا سجدہ کرنے کا اس طرف منہ کر کے رخ کر کے تو قبلہ وہ رہا، جب ادھر کا حکم آ گیا تو قبلہ بیت اللہ بن گیا۔ یہ سرزمین اسراء اور معراج کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب معراج پہ بلایا، آسمانوں کی سیر کروائی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنے بندے کو مسجد حرام سے، بیت اللہ سے، المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک کا سفر کروایا۔ پہلے درمیان میں جو سٹے ڈلوایا وہ کہاں کا تھا؟ مسجد اقصی کا۔ اللہ نے وہ مسجد دکھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس سے پہلے اتفاقی، حالانکہ حضور لمبے لمبے سفر کرتے رہے تجارتی، آپ جانتے ہیں جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان لے کے میسرہ غلام کے ساتھ آپ نبوت سے پہلے بھی سفر کرتے رہے، لیکن زہ نصیب اتفاق ہوا ہوگا آپ نہیں جا سکے بیت المقدس میں۔ اللہ لے کے گیا، رات کے اس پہر میں لے کے گیا، اور وہاں پہ جا کے نشانی کیا دکھائی؟ تمام انبیاء کو میرے محبوب کے پیچھے کھڑا کر کے امامت کا شرف محمد مصطفیٰ کو عطا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے انبیاء کو پیچھے کھڑا کر کے امامت کا شرف عطا کر دیا۔ یہ اعزاز اور اکرام دنیا میں ہی اللہ نے دے دیا، یہ فضل دنیا میں عطا کر دیا کہ محمد کریم کے پیچھے اگر ساری دنیا کے انبیاء کھڑے ہو سکتے ہیں تو نبیوں سے بڑھ کے تو اور کون ہو سکتا ہے جو محمد کریم کی بات کو ٹال سکے یا رخ موڑ سکے۔ یہ پیغام دیا، اور یہی وہ سبق تھا کہ بعد از خدا توئی قصہ مختصر، کل کائنات کے نبیوں میں سے افضل اور اعلیٰ، ساری کائنات میں سے اولا اور بالا میرے محمد کریم کو اللہ نے بنا کے عزت و شرف سے نواز دیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات مسجد اقصی گئے، اور اس کے ساتھ بھی یقیناً مسجد اقصی کی محبت اور اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ ہمارا تعلق یہ واضح ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے ہمیں ہمارے سمجھنے کے لیے کہ مسجد اقصی ہمارے لیے کتنی محترم ہے، کتنی مقدس ہے، کتنی قابل اکرام اور قابل اعزاز ہے۔ اور جناب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب امامت کروائی بیت المقدس کے اندر، تو آپ نے پھر واپسی پہ یہ بھی فرمایا، بتایا کہ مسجد اقصی کے اندر نماز اور میری مسجد کے اندر نماز کا جو فرق ہے وہ کیا ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھی جائے اور مسجد اقصی میں 4 نمازیں پڑھی جائیں، ان کا ثواب برابر ہوتا ہے۔
مسجد اقصی میں 4 نمازوں کا ثواب اور مسجد النبوی میں 1 نماز کا ثواب برابر ہوتا ہے۔ اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، سفر کر کے، عزم سفر باندھ کے، پورے ارادے کے ساتھ آپ نے اگر سفر کرنا ہے، کس مقصد سے کہ میں فلاں مسجد میں نماز پڑھوں گا تو ثواب زیادہ ہوگا، اس نیت سے کہ میں فلاں مسجد میں نماز پڑھوں گا تو ثواب زیادہ ہوگا، یہ شرف دنیا میں صرف 3 مساجد کو حاصل ہے اور کوئی مسجد اس قابل نہیں کہ اس کو یہ شرف حاصل ہو کہ اس کا نماز میں اجر بڑھ جاتا ہو بحیثیت مسجد، بحیثیت پوائنٹ، بحیثیت ظرف، اس کا اجر بڑھتا ہو، اور کوئی ایسی نہیں۔ وہ 3 مسجدیں کون سی ہیں؟ پہلی مسجد المسجد الحرام، کتنی نمازوں کا ثواب؟ 1 لاکھ۔ اور المسجد النبوی کتنی نمازوں کا ثواب؟ مدینے والے ہو تسی تو بولو 1000، صحیح روایت کے مطابق، معروف ہے 50,000 لیکن صحیح روایت کے مطابق 1000۔ اور پھر آگے مسجد اقصی کا چوتھا حصہ آپ خود کر لیں، اس کے اندر کتنی نمازوں کا ثواب ہے۔ تو یہ 3 مساجد ایسی ہیں، 3 مساجد ایسی ہیں جن کی طرف آپ یہ نیت کر کے سفر کر سکتے ہیں کہ ان میں جا کے نماز پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ہوگا۔ عام مسجد میں 1 نماز پڑھی تو 1 کا ثواب ملا، اور مسجد حرام میں 1 نماز پڑھی تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ملا، مسجد نبوی میں 1000 کا ثواب ملا، بیت المقدس میں زیادہ اجر کی توفیق اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، عطا کر سکتے ہیں۔ تو لہذا ان مساجد کے علاوہ اور کسی مسجد میں بھی اس نیت سے اگر کسی مسجد میں آپ ثواب کی نیت سے زیادہ ثواب تو ہر مسجد میں نماز پڑھنے کا ہوتا ہے نا، وہ آپ گاؤں کی کسی مسجد میں بھی نماز پڑھ لیں سیم ثواب ہے، پاکستان کی کسی بھی مسجد میں نماز پڑھ لیں چاہے کہ وہ سونے کی بنی ہوئی ہو، ثواب برابر ہے۔ دنیا کی کسی مسجد میں نماز پڑھ لیں، ان 3 کو چھوڑ کے تو ثواب وہی ہے جو آپ کے اس مسجد کا ہے، اتنا ہی ثواب اس کا ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نیت سے نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہاں پہ اگر یہ سوال میں پوچھنا چاہوں کہ اگر کسی مسجد کی طرف اس نیت سے سفر نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں پر ثواب زیادہ ہوگا، یا وہاں پر جانے سے، نماز پڑھنے سے، دعا کرنے سے دعا کی قبولیت زیادہ ہوگی یا اس میں اجر اور ثواب زیادہ ہوگا، تو مسجد سے بڑھ کے اگر کوئی بندہ کسی اس نیت سے جائے کہ میں فلاں مندر پہ جاتا ہوں، فلاں دربار پہ جاتا ہوں، فلاں آستانے پہ جاتا ہوں، فلاں جناب میں ٹھکانے پہ جاتا ہوں، فلاں قبر شجر حجر پہ جاتا ہوں، میں فلاں جگہ جاتا ہوں جہاں پہ جا کے میری دعا قبول ہوگی، میں وہاں پہ نفل پڑھوں گا، میری بات اللہ قبول کرے گا، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ سفر درست ہے؟ وہ جانا جائز ہے؟ قطعی درست نہیں ہے۔ ان 3 مساجد کے علاوہ دنیا میں کسی مسجد کی طرف جانا زیادہ ثواب لینے کے لیے اگر جائز نہیں تو کسی شجر حجر قبر پتھر کی طرف جانا کیسے جائز ہو جائے گا؟ لہذا اپنے اسفار کو محفوظ بنائیے، ورنہ آپ کا سفر کرنا بھی گناہ بن سکتا ہے، آپ کے لیے باعث وبال بن سکتا ہے۔ اور اہل شام، اہل فلسطین، ارض مقدسہ کے علاقے کے لوگ، آقا علیہ السلام نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں، حضور فرماتے میں نے ایک دفعہ اپنے تکیے کے نیچے سے ایک نور کا ستون نما
कोई चीज़ निकलते हुए देखी, और वो नूर जो शाम की तरफ ले जाया गया, शाम की तरफ चला गया। और फिर आपने फरमाया कि जब फितने पैदा होंगे क़यामत के या क़ुर्ब क़यामत के फितने पैदा होंगे, तो उस वक़्त भी अहले शाम जो हैं ये अल्लाह के दीन पे कायम रहने वाले होंगे और ये कुफ्र के मुकाबले में डट जाने वाले लोग होंगे। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है, आपकी ख़बर है कि अहले शाम ये हक़ के ज़्यादा करीब तरीन रहने वाले लोग होंगे। और इसी तरह तूबा लिश्शाम, हुजूर ने फरमाया शाम वालों को मुबारक हो, शाम वालों को मुबारक हो। फ़क़ुलना लिअय्यि ज़ालिका या रसूल अल्लाह, हुजूर किस चीज़ की मुबारक और कैसी मुबारक? शाम में रहना, किसी इलाके में रहना, ये कोई बाइस बरकत बात ऐसी लगती नहीं। फरमाया लिअन्ना मलाइकतर रहमान बासिततन अजनिहतहा अलैहा, फरमाया क्योंकि रहमान के फरिश्ते शाम के इलाके पर अपने पर बिछा के अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल करवाते हैं। शाम के इलाके पे अल्लाह की रहमत के फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। बासिततुन अजनिहतहा, ये जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, सही हदीस है। तो ये शाम का इलाका, अर्ज़ मुक़द्दसा का इलाका, ये मुअज़्ज़ज़, मुक़द्दस और मुहतरम इलाका, ये इंतहाई अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों का इलाका, जो कि फितनों के दौर में भी हक पे डट जाने वाले लोग होंगे। आज हालात के इस धारे के अंदर जबकि काफिर की नाजायज औलाद इसराइल वो अपनी गुंडागर्दी जो कि एक बरसों से किए चले आ रहा है, अगर उन्होंने सर उठा लिया, अपनी हिम्मत को बंधा लिया और अहले शाम, अहले फ़लस्तीन, अहले गज़ा वो इसके मुकाबिल खड़े हो गए, अब कुफ्र सारा यकजा हो रहा है। और याद रहे, जब कुफ्र यकजा होने लगे तो मुसलमानों में से मुनाफिकों की पहचान तब होती है कि कौन कुफ्र की तरफ मेल खाता है और कौन इस्लाम की तरफ मेल खाता है। मुसलमानों से तब मुनाफिकों की वजाहत होने लगती है, जो काफिरों की तरफ तवज्जो रखे। बल्कि यूं कहें, बात तो कुछ यूं समझ आती है, पहले हम यही समझते थे कि बाकी सारी दुनिया के ममालिक जो हैं, जो आज़ाद हैं, वो आज़ाद हैं और फ़लस्तीन मकबूज़ा है। लेकिन अब फ़लस्तीन ने, अहले गज़ा ने ये हमला करके अपनी आज़ादी का बता दिया कि हम आज़ाद हैं, और बाकी दुनिया के जितने गूंगे ममालिक हैं, अहले इस्लाम जितने गूंगे हैं, बता दिया ये सब गुलाम हैं। हम गुलाम नहीं, हम मर जाएंगे या मार देंगे, लेकिन गुलाम नहीं हैं। गुलाम वो हैं जो बज़ाहिरन गले में तोक पहने हुए नहीं, लेकिन फिर भी उनके बूट पॉलिश करने वाले हैं और उनके इशारों पे चलने वाले हैं। यही निशानियां और फर्क होते हैं। जिहाद यही निखार पैदा करता है, इस्लाम में यही वजाहतें लेके आता है। और जिहाद इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये क़यामत तक जारी रहेगा, और ये शाम वाले, ये हक वाले लोग ये लड़ते रहेंगे। और आपके इल्म में है ये बात भी, हुजूर अकरम का फरमान है कि बैतुल मुक़द्दस में दज्जाल नहीं जाएगा। 4 मकामात हैं जहाँ पे दज्जाल नहीं जा सकेगा। दज्जाल 4 जगहों पे नहीं जा सकेगा। वो 4 मकामात कौन से हैं? बैतुल्ला, मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा
اور طور پہاڑ، و طور سینین، طور پہاڑ، ان 4 مقامات پہ دجال نہیں جا سکے گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام شام کی مسجد بیضاء کے منارے پہ آئیں گے، المنارۃ البیضاء، سفید منارے پہ اتریں گے۔ دجال اندر نہیں آ سکے گا، دجال کا مقابلہ کریں گے، دجال کے ساتھ لڑیں گے، اور دجال کا آخری جو سب سے بڑا مارکا ہوگا وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ اہل شام کے ساتھ ہوگا۔ کن کے ساتھ ہوگا؟ اہل شام کے ساتھ ہوگا۔ شام دجال کے وقت تک بھی حق پہ قائم رہنے والے لوگ ہوں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث، وقت کم پڑ رہا ہے، آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث، آپ اس ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرما ہیں اور آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ نجد والے بہترین لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں، اس طرح نجد کی طرف، یعنی نجد شام، نجد شام کی طرف یہ اشارہ کر کے فرمایا، اور اسی طرح عراق کے نجد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ نجد عراق، یہاں پر فتنے ہوں گے، ہناک الفتن والزلازل، وہاں پر زلزلے، فتنے، مصیبتیں، آزمائشیں، جنگیں، مسائل، مصائب درپیش رہیں گے۔ یہ حضور کی پیشین گوئی ہے، یہ آپ نے قبل از وقت بتا دیا ہے۔ تو اس لیے اہل شام یہ معتبر ہیں، ان کا ایمان معتبر ہے، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق معتبر ہے، ان کا حق پہ رہنا معتبر ہے۔ اللہ اسی لیے اہل شام کے اندر جناب عیسیٰ کو بھی بھیجیں گے اور جناب امام مہدی کو بھی بھیجیں گے، انہی کے اندر آئیں گے، اور دجال کا مقابلہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور شام میں سے ہی وہ بندہ ہوگا، وہ نوجوان ہوگا جو دجال کے دھکے چڑھے گا۔ دجال اس کو کہے گا تو میرا کلمہ پڑھتا یا تجھے مار دوں؟ وہ کہے گا تیرا کلمہ تو میں نہیں پڑھتا، تجھے میں رب تو نہیں مانتا، میں تجھے کچھ بھی نہیں مانتا، تو مارنا ہے مجھے مار دے۔ وہ اس نوجوان کے 2 ٹکڑے کر دے گا درمیان سے۔ دجال کیا کرے گا؟ 2 ٹکڑے کر دے گا، مار دے گا اس کو، سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد وہ اس نوجوان کو دوبارہ زندہ کھڑا کر دے گا۔ قتل کرنے کے بعد کچھ وقت کے بعد دوبارہ زندہ کھڑا کرے گا، اور پھر کہے گا اب مجھے رب مانتا ہے کہ نہیں؟ اب میں نے تو تجھے مار کے دوبارہ زندہ کیا۔ تو وہ نوجوان شامی، وہ شامی نوجوان پتہ کیا کہے گا؟ کہے گا پہلے تو مجھے اگر کچھ تھوڑا بہت شک تھا کہ نہیں تھا، لیکن اب مجھے 100% یقین ہو گیا کہ تو دجال، میں تیرے اوپر رتی برابر بھی ایمان لانے والا نہیں ہوں۔ اور پھر وہ دوبارہ اس کو نہیں مار سکے گا، دوبارہ اس کو قتل نہیں کر سکے گا۔ وہ شام کے نوجوان ایسے نوجوان جو دجال کے فتنے کا مقابلہ ڈٹ کے کرنے والے ہوں گے۔ تو ایسے احباب کے لیے، ارض مقدسہ کے لیے دعائیں بھی کریں کثرت کے ساتھ کہ اللہ ہنود و یہود کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ کریم تو اہل شام کی، اہل غزہ کی، اہل فلسطین کی مدد فرما، ان کو عزت کی اور اکرام کی زندگی نصیب فرما، یہود کے غلبے سے ان کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ کریم، یہ ارض فلسطین تیری مقدس سرزمین ہے، یقیناً آزمائش بہت بڑی ہے، اور اس موقع پہ ہمارے کرنے کا کام، سب سے پہلا اور بڑا کام کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ سب سے پہلا اور بڑا کام ہم ان کے لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت نمازوں کے بعد ان کے لیے دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں کہ اللہ ان کو فتح نصیب فرما، کافروں کو تباہ و برباد فرما۔ اور اس کے علاوہ جہاں تک ممکن ہو، الحمدللہ یہ قدم ابھی تک جو میرے علم کے مطابق ہے کہ وہ الخدمت جماعت اسلامی کی جو ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے الخدمت، انہوں نے یہ قدم اٹھا لیا ہے
کہ الحمدللہ وہ مالی طور پر بھی، راشن کے لحاظ سے بھی اور ادویات کے لحاظ سے بھی انہوں نے وہ مکمل تعاون جو ہے وہ وہاں تک پہنچانا شروع کر دیا ہے، اور انہوں نے اپنا راستہ بحال کر لیا ہے، انہوں نے اپنا ٹریک بنا لیا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی اور راستہ ملے تو ٹھیک، نہ ملے تو کم از کم الخدمت کا راستہ ہی اختیار کرتے ہوئے کسی ایک فلسطینی کے درد میں آرام کے لیے پین کلر بن جائیں۔ شاید ہماری چند روپوں کی ایک گولی جو وہاں تک پہنچ جائے، وہ قیامت کے دن ہمیں اللہ سے نجات دلوانے میں اور جہنم کے عذابوں کے درد سے نجات دلوانے میں ہمارے لیے پین کلر بن جائے۔ تو اس لیے جہاں تک ممکن ہو دام میں در میں سخنے ہر لحاظ سے اہل شام کے ساتھ ہیں، اہل شام کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ یہودی نامراد تھا، نامراد ہے، نامراد رہے گا، اور انشاءاللہ غلبہ اسلام کا ہی ہے اور اسلام کا ہی ہوگا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔